آج کا عظیم دن ہمیں اپنے اسلاف کی یاد دلاتا ہے اور ایک پیغام دیتا ہے کہ ہم اس ملک کے خداداد کی قدر کریں اور آزادی جیسی نعمت کو سنبھال کر رکھیں جو ہمیں ان گنت گنتی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نصیب ہوئی۔ ملک کو درپیش موجودہ چیلنجز کو مدنظر رکھتے ہوئے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب متحد ہو کر ایک سیسا پلائی دیوار بن جائیں، کیونکہ صرف باہمی اتحاد کے ذریعے ہی ہم اپنے دشمنوں کے ناپاک عزائم ناکام بنا سکتے ہیں۔ ہمیں ان اقوام کی طرف دیکھنا چاہیے جو بیرونی طاقتوں کے ظلم و بربریت کا شکار ہیں، تاکہ آزادی جیسی عظیم نعمت کی قدر اور اہمیت ہمارے دل میں مزید اجاگر ہو۔ پوری کا متحد ہو کر مسلح افواج سے کھڑے رہنا اور آزادی کے تحفظ کی ضمانت ہے، اور عظیم قائد کا بھی قوم کو یہی پیغام ہے۔ اگر میں بات کروں آج کے دن کی تو یہ یوم آزادی نہیں، یوم تجدید عہد ہے کہ ہم ایک ہیں اور رہیں گے، اور ہم سب وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ہم جاگ رہے ہیں۔ اس عہد کی توثیق کے لیے ہر سال کی طرح آج بھی پاک بحریہ کو چوبند دستہ مزار قائد پر اعزازی گارڈ کی ذمہ داریاں سنبھالنے اور بابا قوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے موجود ہے۔ قائد کی قیادت اور فراست کے سبب آج ہم سب ان آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ قائد اعظم کو افواج پاکستان سے بے پناہ محبت اور عقیدت تھی۔ افواج پاکستان بھی ہمیشہ بانی پاکستان اور اپنے قائد پر جان نثار کرنے کے لیے ہر دم تیار رہی۔ میں اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ مسلح افواج کی تعیناتی مزار قائد پر 1972 میں اس کا آغاز ہوا۔ تینوں مسلح افواج یہ ذمہ داری سال کے مختلف ادوار میں سنبھالتی ہیں۔ 14 اگست کو پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس یہ ذمہ داری سنبھالتے ہیں، جبکہ پاک فضائیہ اور پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کیڈٹس بالترتیب 6 ستمبر اور 25 دسمبر کو اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ اعزازی پر فارم اپ ہو چکے ہیں اور اس گارڈ میں موجود دونوں دستے بالترتیب سیلرز اور کیڈٹس پر مشتمل ہیں۔ یہاں میں ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ گارڈ میں خواتین کیڈٹس شامل ہیں۔ دونوں پلاٹون کے درمیان آپ کو پرچم پارٹی نظر آ رہی ہے۔ پرچم پارٹی میں 2 پرچم ہیں، ایک پرچم نیول اسٹینڈرڈ کہلاتا ہے جو کہ قومی پرچم ہے، اور ایک پرچم نیول جیک کہلاتا ہے۔ نیشنل سٹینڈرڈ اور نیول جیک اٹھانے کا اعزاز آفیسر کیڈٹ عبید الرحمان اور ڈویژنل کیڈٹ کیپٹن ریحان شفیق کو حاصل ہوا ہے۔ یہاں میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ بحریہ کی سیلز پلاٹون کا تعلق پاک بحریہ کی تاریخی یونٹ PNS دلاور سے ہے۔ جی ہاں، PNS دلاور وہی خوش قسمت یونٹ ہے جس کو قائد اعظم نے بطور جنرل پہلی دفعہ وزٹ کیا، اور اس یونٹ نے قائد اعظم کو پہلا گارڈ آف آنر پیش کیا۔ پاک بحریہ کی قائد اعظم سے وابستگی روز اول سے ہی رہی۔ بحریہ کے لیے فخر ہے کہ قائد اعظم کی بطور گورنر جنرل پاکستان آمد پر پہلا گارڈ آف آنر اسی چاق و چوبند دستے نے پیش کیا۔ جب ہم بات کرتے ہیں آزادی کی تو مجھے قائد اعظم کی وہ بات یاد آتی ہے۔ ہم نے پاکستان کی آزادی کی جنگ تو جیت لی ہے، لیکن اس کی آزادی کو برقرار رکھنے اور پاکستان کو مستحکم اور مضبوط بنیادوں پر تعمیر کرنے کی سنگین تر جنگ ابھی جاری ہے۔ اگر ہمیں عظیم قوم کی حیثیت سے زندہ و پائندہ رہنا ہے تو یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہم کامیابی حاصل نہیں کر لیتے۔ ناظرین، میں اگر آج کی تقریب کا احوال بیان کروں تو اعزازی گارڈ جو فارم اپ ہو چکی ہے مزار کے احاطے میں، اس کے پریڈ کمانڈر کے فرائض لیفٹیننٹ کمانڈر عامر حیات ڈوگر سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ سیلرز پلاٹون کی قیادت لیفٹیننٹ میاں بابر اور کیڈٹس پلاٹون کی قیادت چیف کیڈٹ کیپٹن زرار رحمان کر رہے ہیں۔ قائد اعظم کے مزار پہ جو کیڈٹس کی تعیناتی کی جاتی ہے، یہ ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ اس میں ان کی فزیکل انڈیورنس کی کمٹمنٹ، ان کا جذبہ بہت ہائی ہے، اور ان کو سلیکشن کے پروسیس سے گزرنے کے بعد یہاں تک پہنچنا پڑتا ہے، اور ان کا یہ جذبہ دیدنی ہوتا ہے جب یہ قائد کو مزار پہ آ کے سلام کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں PNS دلاور کا ذکر ہوا، یہاں پہ میں قائد اعظم کا ذکر یہ کرنا چاہوں گا کہ 23 جنوری 1948 کو قائد اعظم نے PNS دلاور یونٹ کا وزٹ کیا تھا، اور وہاں پہ قائد اعظم نے خطاب کیا تھا۔ اس کے لائنیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، جس میں قائد اعظم نے فرمایا تھا
کہ پاکستان کے تحفظ کی تمام تر ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے، اسی لیے ہمیں تمام خطرات اور چیلنجز سے نمٹ کر تیار رہنا ہوگا۔ طاقتور اور غاضب کمزور اور اپنے دفاع کی صلاحیت سے محروم اقوام پر غالب آ جاتے ہیں۔ دنیا میں قیام امن کے لیے ہمیں اپنی کمزوریاں دور کر کے ایک طاقتور قوم کے طور پر ابھرنا ہوگا۔ کسی بھی جارحیت پسند ملک میں اتنی ہمت پیدا ہو کہ وہ ہم پر غلبہ حاصل کر سکے۔ آپ میں سے ہر ایک کے کندھوں پر ملکی دفاع کی بڑی ذمہ داری ہے۔ ایسے میں ایمان، تنظیم اور بے لوث فرض شناسی کے لیے اصول عمل ہونا چاہیے۔ آپ تعداد میں کم ہیں، مگر آپ کو اس کی کمی پورا کرنے کے لیے ہمت اور اپنے فرض سے مل کر لگن سے مظاہرہ کرنا ہوگا۔ مجھے یقین ہے آپ ہمیشہ پاکستان کا سر فخر سے بلند رکھیں گے۔ بے شک قائد اعظم کو اپنی افواج پاکستان سے نہ صرف محبت تھی بلکہ ان کی صلاحیتوں پر کامل یقین بھی تھا۔ یہاں ہم ذکر کریں اپنی آفیسرز کا، جن میں میلز اور فیمیلز دونوں شامل ہیں۔ اگر ہم اپنی لیڈی آفیسرز کریں تو وہ بھی پاک بحریہ میں شانہ بشانہ اپنے آفیسرز کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے رہی یہاں ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، جو بگل کی آواز آپ نے ابھی سنی ہے، یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جو چیف گیسٹ ہیں تقریب کے تشریف چکے ہیں، جو کہ کمانڈانٹ پاکستان نیول اکیڈمی ریئر ایڈمرل محمد عمیر ستارہ امتیاز ملٹری ہیں۔ اور اب جب مہمان خصوصی مزار کے پیش کرے گی، مہمان خصوصی کے ساتھ ڈپٹی کمانڈانٹ پاکستان نیول اکیڈمی اور سی او دلاور کیپٹن سید عاطف بخاری ستارہ امتیاز ملٹری بھی موجود ہیں۔ کمانڈانٹ پاکستان نیول اکیڈمی ریسنٹلی ہی تعینات ہوئے ہیں اور اکیڈمی میں جو کیڈٹس کی ٹریننگ کا معیار ہے اس کو مزید بہتر سے بہتر جا رہا ہے۔ اس میں جو فارنر غیر ممالک ہیں، بیرونی ممالک کے کیڈٹس ہیں، وہ بھی شامل ہوتے ہیں، اور پاکستان نیول اکیڈمی کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ جب وہ یہاں سے پاس آؤٹ ہو گئے اپنے ملک میں جا کے سرو کرتے ہیں تو وہ اچھی پوزیشنز پر، بہتر سے بہتر پوزیشنز پہ پرفارم کرتے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے کیڈٹس ایسے بھی ہیں جو نیول چیف کے عہدے تک گئے ہیں۔ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاک بحریہ نیول اکیڈمی جو ہے اس کو بھی اس بات پہ فخر ہے کہ متعدد افسران جو دوست ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے فارغ التحصیل ہونے کے بعد اپنے اپنے ممالک میں نمایاں فرائض سر انجام دیے، جس میں امیر البحر کا درجہ اور امیر البحر کا جو ایک عہدہ ہے اس پہ بھی لوگ جا کے فائز ہوئے ہیں۔ خواتین کے کردار کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ خواتین نے بھی شانہ بشانہ پاک بحریہ میں اپنا کردار کو بہتر اور احسن طریقے سے نبھایا ہے۔ اس کے اوپر میڈم اگر کچھ روشنی ڈال دیں۔ بالکل جی، جب ہماری گارڈ مہمان خصوصی کو سلام پیش کر رہی ہے اس دوران اگر ہم مہمان خصوصی کے ساتھ اپنی خواتین کا بھی ذکر کریں تو دیکھیں میں کہ یہاں کسی بھی بتاتا چلوں کہ گیسٹ کو سلامی پیش کی جا رہی ہے، اور پریڈ کمانڈر ابھی تھوڑی دیر میں ان سے اجازت چاہیں گے کہ وہ گارڈ کا معائنہ کریں۔ بالکل گارڈ کا معائنہ کیا جائے گا اور بابا قوم کو سلامی پیش کی جائے گی۔ ہم بات کر رہے تھے اپنے خواتین کے کردار پر۔ کسی بھی قوم کی ترقی میں خواتین کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ اسی سلسلے کو جوڑتے ہوئے پاک بحریہ نے بھی خواتین کو بہت اہم کردار دیا گیا۔ متعدد شعبہ جات میں پاک بحریہ کے خواتین اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، جس میں پبلک ریلیشنز، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر پاکستان کی خواتین، ایون سپلائی اینڈ لاجسٹکس کے اندر بھی پاک بحریہ کے افسران اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ میں اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ جو ہمارے پریڈ کمانڈر ہیں وہ مہمان خصوصی سے معائنے کے لیے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ گارڈ کا معائنہ کریں۔ جو کیڈٹس کی فزیکل فٹنس ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے میم، تو یہ کن مراحل سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچتے ہیں، اور جن مراحل سے گزرتے ہوئے یہاں پر آتے ہیں کی کمٹمنٹ کا جو اندازہ ہے؟ اس کے بارے میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کمٹمنٹ ہے، ٹریننگ کی کمٹمنٹ، گارڈ کا معائنہ کر رہے ہیں۔ یہ نظم و ضبط، یہ اتحاد، یہ یقین محکم، اس
بات کی غماز ہے کہ ہمارے جوان، ہماری افواج متحد ہیں، تیار ہیں قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ معائنہ مکمل ہوا اور معائنہ مکمل ہونے کے بعد اب اعزازی کارڈ بابا قوم آج بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر تبدیلی گارڈز کی پروقار تقریب آپ کراچی سے براہ راست پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے چاقو چوبند کیڈٹس مزار پر اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال رہے ہیں۔ ہر سال 14 اگست کو پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس یہ ذمہ داری سنبھالتے ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر پاک بحریہ کے اعزازی گارڈز میں 2 دستے شامل ہیں۔ اعزازی گارڈز کا ایک دستہ پاک بحریہ کے سیلرز جبکہ دوسرا دستہ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس پر مشتمل ہے۔ اعزازی گارڈز تعیناتی کی تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی ریئر ایڈمرل محمد عمیر ہیں۔ اعزازی گارڈز کی تعیناتی کی تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی ریئر ایڈمرل محمد عمیر ہیں۔ پریڈ کمانڈر کے فرائض لیفٹیننٹ کمانڈر عامر حیات ڈوگر سر انجام دے رہے ہیں۔ سیلرز پلاٹون کی قیادت لیفٹیننٹ میاں علی بابر کر رہے ہیں۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے گارڈ تعینات کروں۔ پاکستان کے 79ویں یوم آزادی کے موقع پر آج بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر تبدیلی گارڈز کی پروقار تقریب آپ بابا قوم کے مزار سے کراچی سے براہ راست پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے چاقو چوبند کیڈٹس مزار پر آج اعزازی گارڈز کے
फ़राइज़ संभाल रहे हैं और हर साल 14 अगस्त को पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ये जिम्मेदारी संभालते हैं। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह के मज़ार पर पाक बहरिया के एजाज़ी गार्ड्स में 2 दस्ते शामिल हैं। एजाज़ी गार्ड्स का एक दस्ता पाक बहरिया के सेलर्स जबकि दूसरा दस्ता पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स पर मुश्तमिल है। परेड के दौरान मेहमान खुसूसी ने गार्ड्स का मुआयना किया और कायद आज़म को कौमी सलाम भी इस परेड में पेश किया जाता है, जिसके बाद मेहमान खुसूसी गार्ड्स की तैनाती का जो है वो हुक्म देंगे और इसके बाद इस मौके पर मेहमान खुसूसी पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कमांडेंट रियर एडमिरल मोहम्मद उमैर मज़ार क़ायद पर फूलों की चादर चढ़ाएंगे, फातिहा ख़्वानी करेंगे और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद करेंगे। कौमी यकजहती और मिली वहदत की अलामत पाकिस्तान नेवल अकेडमी के ये चाको चौबंद नौजवान यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह के मज़ार पर और आज एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल रहे हैं। हर साल 14 अगस्त को पाकिस्तान नेवल अकेडमी की ये कैडेट्स जिम्मेदारी संभालते हैं। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह के मज़ार पर पाक बहरिया के एजाज़ी गार्ड्स में 2 दस्ते हैं और इन दस्तों में एजाज़ी गार्ड्स का जो एक दस्ता है वो पाक बहरिया के सेलर्स का है, जबकि दूसरा दस्ता पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी और आज इस वक्त आप बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह के मज़ार से ये तकरीब बराह रास्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन पर और पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ आपको ये तकरीब बराह रास्त दिखाते हुए आगाह कर रहा है कि आज 14 अगस्त के मौके पर पाकिस्तान नेवल अकेडमी के ये कैडेट्स हैं जो मज़ार क़ायद पर एजाज़ी गार्ड्स की जिम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं। एजाज़ी गार्ड्स की तकरीब की तैनाती के सिलसिले में मेहमान खुसूसी कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी रियल एडमिरल मोहम्मद उमैर हैं। परेड कमांडर के फ़राइज़ लेफ्टिनेंट कमांडर आमिर हयात डोगर सर अंजाम दे रहे हैं। सेलर्स प्लाटून की क़यादत लेफ्टिनेंट मियाँ अली बाबर जबकि कैडेट्स प्लाटून की क़यादत चीफ कैडेट कैप्टन ज़रार रहमान सवाती कर रहे हैं। परेड के दौरान मेहमान खुसूसी गार्ड का मुआयना करते हैं और कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह को कौमी सलाम पेश किया जाता है, जिसके बाद मेहमान खुसूसी गार्ड्स की तैनाती का हुक्म देते हैं और इस मौके पर मेहमान खुसूसी पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कमांडेंट रियर एडमिरल मोहम्मद उमैर मज़ार क़ायद पर फूल रखेंगे। कदमों की ये घन घरज
لیفٹیننٹ احسن ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یا اللہ، قائد اعظم محمد علی جناح کی کامل مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. قیام پاکستان کے لیے ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. پاکستان کو رہتی دنیا تک قائم و دائم فرما. وطن عزیز کو استحکام اور خوشحالی نصیب فرما. آمین. پوسٹ کہا جاتا ہے، جو اس بات ہے کہ جنگجو کا سفر تمام ہوا اور وہ ابدی نیند سو گیا. اب مہمان خصوصی جو وزٹرز بک ہے اس پہ اپنے ریمارکس لکھیں گے، اپنے تاثرات بیان قلم بند کریں گے. یہاں پہ اسی کے ساتھ ناظرین ہماری تقریب اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. اس جشن آزادی کے موقع پر ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ وطن عزیز کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے.
اور آخر میں قائد اعظم کا فرمان ایمان، اتحاد، تنظیم، وہ ہماری صفوں میں ہوگا تو پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان کے افواج پاکستان مضبوط دفاع کی ضامن بنے گی اور پاکستان پھلتا پھولتا رہے گا۔ ہم نبھاتے ہیں اپنا فرض جہاں موت بھی جانے سے گھبراتی ہے۔ مادر وطن کے بحری، بری اور فضائی حدود کے تحفظ کے لیے ہم ہمہ وقت تیار ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ پاکستان کے 79ویں یوم آزادی کے موقع پر آج بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر تبدیلی گارڈز کی پروقار تقریب آپ کراچی سے ملاحظہ کر رہے تھے۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے چاقو چوبند کیڈٹس نے مزار پر اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ ہر سال 14 اگست کو پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس یہ ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر پاک بحریہ کے اعزازی گارڈز میں 2 دستے شامل ہیں۔ اعزازی گارڈز کا ایک دستہ پاک بحریہ کے سیلرز کا، جبکہ دوسرا دستہ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس پر مشتمل ہے، جنہوں نے آج اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالے ہیں۔ مزار قائد پر اعزازی گارڈز کی تعیناتی کی تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی ریئر ایڈمرل محمد عمیر ہیں۔ اس وقت انہوں نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیا۔ اس سے پہلے مزار پر پھول رکھے گئے، فاتحہ خوانی کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ وطن عزیز کی ترقی، خوشحالی، سلامتی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سربلندی کے لیے بھی اس موقع پر خصوصی دعا کی گئی۔ مہمان خصوصی تھے اس تقریب کے کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی ریئر ایڈمرل محمد عمیر، بریگیڈ کمانڈر کے فرائض لیفٹیننٹ کمانڈر عامر حیات ڈوگر سر انجام دے رہے تھے۔ پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی تازہ ترین۔ سر سرف نائٹروفوس کی بوری پہ لگا 9 ہندسوں کا اسٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300 0300 641 پر بھیجیں یا سر سرف پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں ڈھیروں انعامات جیتنے کا۔ صحت مند عوام، مضبوط پاکستان۔ ترقی کرتا ہوا کاروبار، آگے بڑھتا پاکستان۔ چراغ علم سے کرتے ہیں ہم جوہر پیدا۔ مجھے ہے مکمل مذہبی آزادی اور حاصل ہیں تمام آئینی حقوق۔ اخوت، محبت اور رواداری، یہ ہے میرے دیس کا پیغام۔ Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different. یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ کامیابی صرف انہی قوموں کا مقدر بنا کرتی ہے وقت کے صفحے پر جو قومیں بھی اپنی کہانیاں خود لکھنے کا ہنر جانتی ہیں۔ 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو یہ صرف ایک نئی ریاست کا قیام نہیں تھا، یہ ایک خواب کی تعبیر، ایک عہد اور ایک مسلسل سفر کا آغاز تھا۔ اس سفر میں کبھی فتح کے چراغ روشن ہوئے، کبھی آزمائشوں کی دھول اڑی، کبھی اختلاف آئے، کبھی اتحاد نے نئی راہیں تراشی۔ 17 برس